الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ سامعین گرامی، آج اس مختصر سی گفتگو میں آپ کے سامنے میں چند زکوٰۃ کے حوالے سے ایسے مسائل ان کا تذکرہ کروں گا جن کے بارے میں لوگ اکثر سوال کیا کرتے ہیں۔ پہلا مسئلہ جو بیان کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ کیا زکوٰۃ رمضان کے مہینے میں ہی فرض ہوتی ہے اور کیا رمضان کے مہینے میں ہی دینی ہے؟ تو اس حوالے سے مسئلہ اس طرح سے ہے کہ زکوٰۃ اس شخص پر فرض ہوتی ہے جس کے پاس نصاب کے برابر مال ہو اور پھر اس کے اوپر 1 سال گزر جائے اور وہ مال اتنا اس کے پاس باقی رہے یا اس سے زیادہ مال اس کے پاس موجود ہو۔ نصاب سے مراد 7.5 تولے سونا یا اس کے برابر رقم ہے۔ تو جس شخص کے پاس اتنی رقم موجود ہو اور پھر اس کے پاس یہ رقم باقی رہے 1 سال تک، تو 1 سال کے بعد پھر وہ اس کے اوپر زکوٰۃ دے گا۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کے پاس ربیع الاول 1447 ہجری میں اتنی رقم اکٹھی ہو گئی جو نصاب کو پہنچتی ہے، نصاب کے برابر ہے۔ اب وہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض کب ہوگی؟ 1448 ہجری میں جب ربیع الاول کی وہی تاریخ آئے گی جب اس تاریخ میں اس کے پاس اتنا مال اکٹھا ہوا تھا تو اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اور یہاں پر یہ یاد رکھیے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر کرنا قطعاً درست نہیں ہے۔ اب کوئی شخص یہ سوال کرتا ہے کہ میں رمضان کی برکات سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں، اپنی زکوٰۃ رمضان کے مہینے میں ہی ادا کرنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے زیادہ اجر و ثواب ملے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ ایڈوانس میں ادا کر دے۔ جیسے کہ ہم نے کہا کہ مثال کے طور پر ایک شخص کے پاس ربیع الاول کے مہینے میں اتنی رقم اکٹھی ہوئی تھی 1447 ہجری میں، تو وہ 1448 ہجری کے رمضان کا انتظار نہیں کرے گا بلکہ 1447 ہجری ہی کے رمضان میں وہ اپنی مال کی زکوٰۃ ادا کر دے گا، یعنی 6 مہینہ ایڈوانس میں تقریباً وہ اپنی زکوٰۃ ادا کر رہا ہوگا۔ اور اسی طرح پھر جب اگلا سال آئے گا 1448 ہجری کا رمضان آئے گا پھر وہ زکوٰۃ ادا کر دے گا۔ تو اس طرح سے ہر سال وہ 6 مہینے ایڈوانس میں اپنی زکوٰۃ ادا کرتا رہے گا اور اس طرح سے وہ رمضان کی برکات سے بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ جس کے بارے میں لوگ اکثر سوال کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ پراپرٹی جو ہے اس کے اوپر زکوٰۃ کا حکم کیا ہے؟ انسان کے پاس جو پلاٹ موجود ہے، جو پراپرٹی موجود ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی زمین، ایسی پراپرٹی جو کسی شخص نے اپنے ذاتی مقصد کے لیے رکھی ہو، ذاتی استعمال کے لیے رکھی ہو، پلاٹ لے کر رکھا ہے کہ جب موقع آئے گا تو اس پر گھر بنائیں گے اور اس میں رہائش پذیر ہوں گے، یا اس کو اپنے ذاتی استعمال میں لائیں گے، اس کا کوئی کاروباری مقصد نہیں ہے اس زمین کو رکھنے کا، ایسی زمین پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ البتہ جو پراپرٹی انویسٹمنٹ کے غرض سے لے کر رکھی ہو کہ جب حالات اچھے ہوں گے، قیمت اچھی لگے گی تو اس کو بیچ دیں گے، تو ایسی پراپرٹی پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ البتہ اس بارے میں، اس کے اوپر جو زکوٰۃ ہے اس کے بارے میں علماء کے 2 اقوال ہیں۔ جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ ایسی پراپرٹی پر ہر سال اس کی مارکیٹ ویلیو کے مطابق زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ جتنے سال بھی انسان کے پاس وہ پراپرٹی رہتی ہے وہ اس پر ہر سال ادا کرے گا، اس کی مارکیٹ ویلیو پر زکوٰۃ ادا کرے گا۔ البتہ اس میں دوسرا موقف امام مالک اور بعض دیگر علماء کا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسی پراپرٹی پر ہر سال زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی، لیکن جب وہ پراپرٹی بک جائے گی اور جب آپ اس کی رقم وصول کر لیں گے تو فوری طور پر اس پر زکوٰۃ ادا کریں گے 1 سال کے لیے۔ اس میں پھر آپ رمضان کا یا اپنی زکوٰۃ کی تاریخ کا انتظار نہیں کریں گے۔ واللہ عالم، شریعت کی جو قواعد و ضوابط ہیں اور جو شریعت کے زکوٰۃ کے حکمتیں اور اس کے جو مقاصد ہیں ان سے یہ قول زیادہ مطابقت رکھتا ہے، دلائل کی روشنی میں یہ قول زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے، واللہ تعالی عالم۔ تیسرا مسئلہ جس کے بارے میں لوگ اکثر سوال کرتے ہیں وہ قرض کی رقم کا ہے۔ اگر آپ نے کسی شخص سے قرض لینا ہے تو اس کی 2 صورتیں ہیں۔ اگر تو وہ شخص ایسا ہے کہ وہ رقم ادا کر دے گا، آپ کو غالب گمان یقین ہے کہ یہ شخص قرض کی رقم ادا کر دے گا، اس میں لیت و لال سے کام نہیں لے گا، اس کے حالات ٹھیک ہیں، یہ ادا کر سکتا ہے، تو ایسی رقم اس کے اوپر آپ نے ہر سال زکوٰۃ ادا کرنی ہے اور اس کو آپ اپنی بقیہ رقم میں شامل کر کے جو کل رقم ہوگی اس پر پھر آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص سے آپ نے 10 لاکھ روپیہ قرض وصول کرنا ہے تو اس 10 لاکھ کو آپ اپنے تمام جو بقیہ مال ہے اس میں ایڈ کریں گے اور ہر سال اس پر زکوٰۃ ادا کرتے رہیں گے، چاہے اس شخص نے جو قرض دینا ہے وہ 2 سال 4 سال بعد ہی دینا ہو۔ اگر ایسا شخص ہے کہ جس نے قرض آپ کا دینا ہے وہ لیت و لال سے کام لے گا یا اس کے حالات ٹھیک نہیں ہیں اور آپ کو امید نہیں ہے کہ اس سے مجھے رقم ملے گی، یا آپ کو معلوم نہیں کہ یہ دے گا یا نہیں دے گا، دے گا تو کب دے گا، تو ایسی رقم کو آپ اپنے مال میں شامل نہیں کریں گے۔ وہ ایسی ہے جیسے کہ وہ رقم آپ کے پاس موجود نہیں ہے اور اس کے اوپر آپ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ البتہ جب بھی وہ رقم ادا کر دے وہ شخص تو پھر آپ اس کے اوپر 1 سال کے لیے زکوٰۃ ادا کر دیں گے۔ واللہ تعالی عالم۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔